یقیناً دیکھنا چاہیے کہ جب پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے تو وہاں پر جو موجود افراد ہیں ان کے لیے بھی اس شدید گرمی میں کچھ نہ کچھ انتظام تو ہونا چاہیے۔ مزید بھی ہم اپڈیٹ آپ کو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ہی بات کرنے کے لیے موجود ہیں فاروق عادل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کس کا پڑا باری ہے، کون جیتے گا آزاد کشمیر کا الیکشن، سب سے پہلے تو میں پولنگ مہم جس طرح چلائی گئی اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے پولنگ جس طرح سے جو مہم چلائی گئی تینوں پارٹیز کی جانب سے، چاہے بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، چاہے بات کی جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی، یا پھر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، یہاں تک کہ غداری کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جاتے رہے۔ کشمیریوں کے حوالے سے کوئی پالیسی تینوں پارٹیز کی جانب سے سامنے نہیں آئی۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ کشمیریوں کے لیے کس پارٹی نے کوئی پالیسی دی یا نہ دی، یہ بھی ایک سیاسی جماعت کا نیریٹو ہے جسے آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں۔ اگر ہم کوئی 45-50 برس پیچھے جائیں، جس زمانے میں آزاد کشمیر میں انتخابات کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو ایک فادرلی فگر تھے سردار عبدالقیوم خان، وہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے، اور یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کو آزادی کا یہ بیس کیمپ ہے، اس کو اسی طرح سے بیس کیمپ رہنے دیا جائے اور اس کو پاکستان کی سیاست کا حصہ نہ بنایا جائے۔ یہ بڑی ایک صائب رائے تھی اور اس رائے کا احترام کیا گیا، کافی عرصے تک احترام کیا گیا، لیکن 70 کی دہائی میں آئی تھنک 76 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی برانچ وہاں قائم کی، اور اس کے بعد جو نیکسٹ حالات پیدا ہوئے، سردار عبدالقیوم خان کو گرفتار کر دیا گیا، وہ جیلوں میں پڑے رہے، اور ایک تلخی کی ابتدا وہاں سے ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم سردار عبدالقیوم بڑے زیرک سیاسی قائد تھے، اور یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے یہ بھی انہیں کر دیا ہوا ہے۔ اگر ہم واپس ان کی اس رہنمائی کی طرف چلے جائیں اور اس تجویز کی طرف چلے جائیں کہ آزاد کشمیر کی ایک خصوصی سیاسی اہمیت ہے اور ہمیں اس کا احترام کرتے ہوئے وہاں سیاسی عمل کو فروغ دینا ہے، اور سیاسی عمل کی بنیاد وہاں کشمیر کی آزادی اور کشمیر میں استصواب رائے کا انعقاد ہے، تو صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ تو یہ جو ہم اس موجودہ انتخابی مہم میں جس تلخی کو ہم نے دیکھا، اور جسے یعنی آپ نے جس پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو غدار بھی قرار دیا اور کہ یہ نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے، یہ سب اسی حکمت عملی کا شاخسانہ ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم اس شرمندگی کا شکار ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کسی سیاسی جماعت نے کوئی کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے بھی بہت غور سے انتخابی مہم کو دیکھا ہوگا، اور پاکستان سے اور کشمیر کی آزادی سے محبت کرنے والے ہر شخص نے اس انتخابی مہم کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، ان سب کے منشور میں کشمیر کی آزادی کی بات اس کی تہہ میں موجود تھی۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اب بری بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بعض ٹین ایجرز گئے ہیں آزاد۔ میں مریم نواز نہیں کہہ رہا ہوں، مریم نواز نے ریئیکٹ کیا ہے یا بلاول نے ریئیکٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے زیادہ ایسی گفتگویں ہوئی ہیں جنہیں آپ میڈیا میں دہرا نہیں سکتے، جنہیں آپ لکھ نہیں سکتے، جن کو آپ دکھا نہیں سکتے۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں پر حملے کریں گے
تو جواب میں آپ کو کوئی دعائیں تو نہیں ملے گی، اس سے خرابی ہی ملے گی، تو وہ خرابی ہمارے سامنے ہے۔ تو میں اچھا ایک اس تو سر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق صاحب، یہ الیکشن کو متنازع بنانے کی خود سے کوشش کی گئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہی موقف تھا کہ جو اتنے حساس الیکشن ہیں ان کو متنازع بنایا گیا تو کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا، کہا تو انہوں نے یہ، لیکن بیچ میں حصہ بھی پورا ڈالا متنازع بنانے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، اگر بلاول بھٹو زرداری نے متنازع بنانے میں حصہ ڈالا، لیکن آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو متنازع بنایا آپ ان کی طرف کیوں نہیں نگاہ اٹھاتے؟ دیکھیے یہ ہمیں غیر جانبداری سے بات کرنی چاہیے۔ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو خبر دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو دیکھیے آزاد ہمارے ہاں پاکستان میں ٹین ایج سیاست کا آغاز ہوا 2014 سے۔ وہ ٹین ایج سیاست جو ہے وہ مسلسل تلخی کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کل یا پرسوں ہم نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف سے ایک افغان لیڈر نے ملاقات کی، اور اس کے بعد ہم نے نواز شریف کو غدار کہنا شروع کر دیا۔ لیکن زیادہ دیر تو نہیں گزری، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیر ہی نہیں لگتی، لوگوں کے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے، انہیں یاد بھی ہوتا ہے، اور وہ تیار بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً دکھایا کہ وہی صاحب تو عمران خان سے بھی مل رہے ہیں، وہی صاحب تو آرمی چیف سے بھی مل رہے ہیں۔ تو اب غداری کا یہ جو لیبل ہے اسے کہاں تک دراز کریں گے؟ کیا ہماری فوج کے سربراہ غدار ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا اس ملک کا حکمران غدار ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن سر اس پہ بھی ریبٹل ویسے آ گیا تھا کہ وہ تصاویر اس وقت کی ہیں جب تک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے وہ باتیں نہیں کی تھی، نہیں، فضول بات ہے یہ، بہت متنازع تھی، پھر اس کے بعد بائیکاٹ کیا گیا ان سے ملنے کا۔ میرے بھائی یہ بالکل فضول بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو گالی سب سے زیادہ گالی دیتا ہے اس کو بھی انگیج کرتے ہیں۔ آپ انگیج کریں گے تو کوئی بات ہوگی۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ، اور یہ تاشقند کا ہے، جہاں اشرف غنی نے ہمارے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی چند دن پہلے، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل، ایک تقریب میں بدتمیزی کی۔ 2016 میں ایس سی او کا اجلاس ہوا تاشقند میں بھی اس میں شریک تھا، اور اس میں جب ٹاکس ہوئے اس میں ہمارے پریزیڈنٹ ممنون حسین تھے اور ادھر سے اشرف غنی تھے۔ ٹاکس ہوئے اور وہ ٹاکس یعنی یوں کہیں کہ اتنے بدمزہ تھے کہ یہ اشرف غنی اور ان کا پورا ڈیلیگیشن، شاید اس میں یہ بھی شامل تھا، یہ جیسے محب بھی، تو وہ سلام دعا کیے بغیر آ کے ملاقات والی جگہ پہ بیٹھے، اور اشرف غنی نے، یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ ایک ملک کا صدر ہے، لیکن وہ باقاعدہ یعنی وہ جیسے گلی محلوں میں لڑائی ہوتی ہے اس انداز میں آ کے انتہائی، اور ان کا کہنا کیا تھا کہ پاکستان کی فورسز روزانہ 50 افغانوں کو مار رہی ہیں اور ہم کیپیبل ہیں اور پاکستان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ تو بھائی کیسے 50 آدمی پاکستان کی فوج اس کو مار رہی تھی؟ پتہ یہ چلا کہ طالبان کی وہاں کارروائیاں ہوتی ہیں، اور طالبان کی کارروائیوں کا ان کے پاس جواب دینے کی اہلیت نہیں ہے، اور طالبان جیسے آج قدم قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت ہی طالبان کی یہ پوزیشن۔ ٹھیک فاروق صاحب،